اس پرنور مہینے کے لیے ہم کیسے تیاری کریں اور کن باتوں کا دھیان رکھیں، اس حوالے سے اپنے مطالعے کی تشریح رکھیں گے ہمارے انتہائی عزیز ساتھی میاں حامد صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں براہ راست جوائن کر رہے ہیں اشر گرامی صاحب پاکستان سے۔ ریاض شہر کے مقیم اور شعبہ مالیات میں اعلیٰ عہدے پر فائز اشر گرامی صاحب اپنی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے سینکڑوں رضاکاروں کی انتھک محنت اور مستحقین کی خدمات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پروگرام کا آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں گے، ملاحظہ فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه
وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایذا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے، اور اللہ بے پرواہ اور بردبار ہے۔ مومنوں، اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مینا برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر مینا پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر مینا نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی صحیح، اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں، تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔ مومنوں، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں گی تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو، ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور قابل ستائش ہے۔ اور دیکھنا شیطان کا کہا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، اللہ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اور مومنوں، تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ
تم ہی کو ہے، اور تم جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور ہاں، تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہے اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے۔ اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ بلا تاخیر میں اب دعوت دینا چاہوں گا میاں حامد صاحب کو کہ وہ اپنے حاصل مطالعہ سے ہمیں فیضیاب کریں۔ میاں حامد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں تمام جو یہاں پر شرکا، ہمارے بہن بھائی، خواتین، مرد، بچے، بزرگ، جو بھی اس وقت یہاں پر شریک ہیں ہمارے ساتھ، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہاں پر آمد کو، اپنا وقت یہاں دینے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور گو کہ ورچوئل محفل ہے، لیکن یہ بھی ان محفلوں میں شامل ہوگی کہ جن پر اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے پروں کا، رحمت کے فرشتے اپنی رحمت کے پروں کا سایہ کرتے ہیں اس محفل پر۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ تھوڑی سی دوری پر ہے ہمیں عطا فرما دے، کیونکہ انسانی جان کا کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ یہ کس وقت، کس لمحے جو ہے وہ ختم ہو جائے، انسان کا جو ایک سانس آ رہا اور جا رہا ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرما دے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں تازہ رکھتے ہوئے کہ جس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بددعائیں فرمائیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ رحمت للعالمین نے 3 بددعائیں فرمائیں، اور تینوں بددعاؤں پر رحمت کے فرشتے جبریل امین نے آمین کہا۔ اور ان سے ایک بددعا یہ تھی کہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ تو میرے انتہائی عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اس رمضان کے اندر مغفرت انہی لوگوں کی ہوگی، خلاصی انہی لوگوں کی ہوگی جو یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں گے جو یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت 183 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ تقویٰ کی صفت جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ دوسری چیز اگر آپ یہاں پہ غور کریں کہ آیت، اس سے اگلی جو آیت ہے 184، اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ تو یہ دوسری اہم ترین چیز اس کی جو رمضان المبارک کے مہینے کی ہے وہ ہے قرآن، اور یہ دونوں دراصل ایک ہی چیزیں ہیں، یعنی قرآن کے ذریعے تقویٰ کا حصول اس مہینے کے اندر جن لوگوں نے حاصل کر لیا، یعنی جن لوگوں نے تقویٰ حاصل کیا قرآن کے ذریعے، قرآن کو سمجھنے کے ذریعے، قرآن عمل کے ذریعے اس مہینے میں، وہ لوگ دنیا کی خیر بھی حاصل کریں گے اور وہ آخرت کی خیر بھی حاصل کریں گے۔ اور جو یہ کام نہیں کر پائیں گے وہ پھر اس حدیث کے مصداق ہوں گے جو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ 2 احادیث رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نبی مہربان فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک اور جگہ آتا ہے کہ رحمت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کتنا یہ زبردست اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیسلٹی ہے اس رمضان میں، تاکہ ہم قرآن کے ذریعے تقویٰ حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے دروازے بھی کھول دیے۔ دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکیاں کرنا اور جنت کو حاصل کرنا آسان کر دیا جاتا ہے۔
دوسری حدیث مبارکہ ہے آپ کے سامنے، نبی مہربان نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یاد رکھیے کہ یہ اردو کا احتساب نہیں ہے، عربی میں اس احتساب کا مطلب ہوتا ہے خالصاً للہ، یعنی اس کی کوئی اور غرض، کوئی اور مقصد اس شخص کا نہ ہو، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے یہ رمضان کے روزے رکھے۔ اور روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان روزوں میں قرآن کے ذریعے اس تقوی کو حاصل کر لیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ جو یہاں پر خوشخبری سنائی گئی ہے کہ گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جس شخص نے قیام کیا رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزان، میں اب آپ کے سامنے مختصراً نکات کی صورت میں چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان احادیث کی روشنی میں جو کام ہمیں کرنے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ یہ جب پروگرام ختم ہو جائے تو سورہ بقرہ کی بالکل جو ابتدائی آیات ہیں ان کا خاص طور پر آپ مطالعہ کر لیجئے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو آگے اس کی جو تفصیلات ہیں، اللہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے، ھدی للمتقین ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر متقیوں کی 5 صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت متقیوں کی بیان یہ کی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، پھر فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی رزق ہم نے دیا ہے اسے ہماری راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت ان کی یہ بتائی کہ وہ قرآن پر اور پہلے آنے والی تمام کتابوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ گویا جن لوگوں میں یہ 5 صفات موجود ہوں گی، یعنی وہ غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے، نماز قائم کرتے ہوں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں گے، قرآن پر ایمان رکھتے ہوں گے اور پہلے کتابوں پر ایمان رکھتے ہوں گے، اور آخرت پر یقین رکھتے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر تقویٰ یہ لوگ ہوں گے جو متقی ہیں۔ اب یہ کام رمضان المبارک میں ہم کیسے کریں، اس کے بارے میں میں چند مشورے جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا تو میرا مشورہ آپ سب کو یہ ہے کہ اس کے لیے آپ باقاعدہ، جس طرح آپ ہیں کسی بھی حوالے سے دنیا میں کوئی بھی آپ کو کام پیش ہوتا ہے، باقاعدہ بیٹھ کر اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ تو میری درخواست ہوگی ایک کاپی پین لیجئے آج ہی اور بیٹھ کر منصوبہ بندی کیجئے پورے رمضان المبارک کے وقت کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی۔ فرصت کے لمحات ہیں اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ فرصت عنایت کر دی ہے، کوشش کریں کہ لمحات ضائع نہ ہونے پائے، ان کو کم سے کم کر دیجئے، اپنے دیگر جو آپ کے کام ہیں ان کو کم سے کم کر دیجئے، اور اس رمضان کے جو آنے والا ہے وقت کو زیادہ سے زیادہ اس تقویٰ کے پھول کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس میں اس کو 2 نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک ذاتی تزکیہ اور ایک اجتماعی تزکیہ۔ ذاتی تزکیہ یعنی تزکیہ دراصل تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ تزکیہ کرتے ہیں، ایک ہی مختلف پہلو ہیں، اس کو اگر غور کریں آپ، کہ قرآن کے ذریعے اور سنت کے ذریعے انسان تزکیہ کرتا ہے، اور اس تزکیہ کے ذریعے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور یہ تقویٰ ہے جو انسان کو جنت کی جانب لے کے جاتا ہے۔ تو یہ جو انفرادی تزکیہ ہے، سب سے پہلی جو کہ سورہ بقرہ کی روشنی میں بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، غیب پر ایمان لانا۔ غیب پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق بڑا مضبوط ہو۔ اگر ہم اس رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہوگی۔ اللہ سے تعلق کیسے، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، اللہ سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں حدیث کی روشنی میں پیش کروں آپ کے سامنے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ لوگ ہوں گے جن کے اعمال ہوں گے اور تہامہ کے پہاڑ بھی اونچے ہوں گے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد خاک بن کر ڈالے جائیں گے۔ جب صحابہ نے سوال کیا ہے رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم میں سے ہی ہیں، تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہارے ساتھ قیام اللیل کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو انہیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ بھائیو بہنوں، غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے کہ تنہائی میں ہم اللہ کا خوف کتنا کرتے ہیں۔ آج کل تو خاص طور پر اس بات کی ضرورت ہے،
کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی یہ گیجٹ ہر کسی کے ہاتھ کے اندر ہیں, ہر کسی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہیں. تنہائی میں انسان بہت مضبوط ہوتا ہے برائی کرنے کے لیے, اس لیے تنہائی میں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ رمضان مبارک میں جو اپنی نمازوں کو باجماعت نمازیں گھروں میں, اگر آپ آج کل رہ رہے ہیں, ظاہر ہے زیادہ سب لوگ گھروں میں ہی ہیں, تو نمازوں کا اہتمام گھروں میں کیجیے, خاص طور پہ تہجد کی نماز کا اہتمام کیجیے, اور کوشش کریں کہ سب سے چھپ کر جو ہے کچھ وقت ایسا نکالیں جس میں آپ سجدے میں جائیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں. دوسرا میرا مشورہ یہ ہوگا ذاتی تزکیے کے حوالے سے کہ اذکار مسنونہ جتنے بھی ہیں ان کو یاد کرنا اور ان کا اہتمام کرنا, خاص طور پہ نمازوں کے بعد جو اذکار ہیں وہ, یا صبح اور شام کے جو اذکار ہیں ان کے اوپر توجہ دیجیے. تیسرا میرا مشورہ یہ ہوگا کہ کھانا پینا اور ذاتی خواہشات ان کو کنٹرول کریں. رمضان ہمارے لیے کھانے پینے کا مہینہ بن گیا ہے ایک طرح سے, اس میں کوشش کریں کہ اپنا کھانا پینا جو ہے نا وہ منیمم پہ لے کے جائیں, اور کم سے کم کھا پی کر جو ہے وہ اپنے جسم کو خصوصی طور پر جو ہے وہ تیار کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی صحت کا خیال رکھیے. ایکسرسائز جو ہے صبح میں یا شام میں کسی بھی وقت اگر باہر نہیں جا سکتے تب بھی گھر کے اندر ہی کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کا کچھ نہ کچھ اس کا کوئی نہ کوئی اہتمام ضرور کیجیے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ترجمہ قرآن, یعنی قرآن کے جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے جو ہمارے دن اور رات یہ قرآن کی سیر کرتے ہوئے گزریں. اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ہم قرآن کا عربی میں جو تلاوت کرتے ہیں آپ کیجئے, جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں اتنا آپ کیجئے, لیکن کچھ وقت اپنا مختص کر لیجئے, کم از کم 15 منٹ یا اتنا کچھ وقت مختص کر لیجئے. میں تو کہوں گا رمضان میں آدھا گھنٹہ 35 منٹ کم از کم مختص کریں آپ, اور روزانہ ایک سپارہ صرف اردو ترجمہ پڑھیں, صرف اردو ترجمہ, اس کے ساتھ عربی نہ پڑھیں. اس طرح پورے قرآن کو ایک مرتبہ آپ جو ہے نا وہ گو تھرو کریں. اپنے ہاتھ میں پین رکھیں, ہائی لائٹر رکھیں اپنے ہاتھ میں, جہاں کرنے کے کام ملیں ان کو گرین سے ہائی لائٹ کریں, جہاں بچنے کے کام ملیں ان کو ریڈ سے ہائی لائٹ کریں. یہ چیز آپ دیکھیں گے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ عطا دے گی انشاءاللہ. اپنی زکوٰۃ کا فوری طور پہ حساب کریں, زکوٰۃ ادا کر دیں, اور اس کے علاوہ جو بھی مالی اثار کر سکتے ہیں وہ مالی اثار خاص طور پہ کیجیے. اب میں آتا ہوں دوسرے تزکیے کی طرف جو کہ اجتماعی تزکیہ ہے. اجتماعی تزکیہ اس وقت سب سے اولین ضرورت جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں کا تزکیہ کروانے کی ہے. اس لیے جس طرح ذاتی منصوبہ بندی کے لیے میں نے کہا ہے سارے گھر والے مل کر بیٹھیں. دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب انفرادی طور پر باہر جا کے بات کرتے ہیں تو ہم بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں اور بڑے دلگیری کے ساتھ بات کرتے ہیں, لیکن جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو اس انداز میں ہم بات نہیں کرتے ہیں. ذرا گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اجتماعی طور پر غور و فکر کیجئے کہ ہمیں اس رمضان کے مہینے کو آپ کی بیوی, آپ کے شوہر, آپ کے بچے سب مل کر بیٹھیں اور یہ پلاننگ کریں کہ ہم نے اس رمضان کے مہینے کو زیادہ سے زیادہ کیسے اپنے لیے بینیفیشل بنانا ہے. اس حوالے سے میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ جو حلقہ جات جہاں پر بنے ہوئے ہیں یا نہیں بھی بنے ہوئے ہیں تو اب تو آن لائن آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. آن لائن ترجمہ قرآن کی اگر کلاسز جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں کہ جس میں روزانہ آپ جو ہے وہ ترجمہ قرآن جو ہے وہ آپ اس میں کریں انشاءاللہ. اور اس سے آگے بڑھ کر اجتماعی تزکیے کی ایک اور بڑی اہم چیز ہے صلہ رحمی. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عمر میں اضافہ ہو جائے وہ یہ کہ صلہ رحمی کریں. صلہ رحمی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, چاہے وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے ہوں. ایک لسٹ بنائیے اپنے قریبی عزیزوں کی, آپ کے بہن بھائی, چچا, ماموں, پھوپھیاں, خالائیں, ان کے بچوں میں سے جو بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ سفید پوش, یہ نہ دیکھیں کہ بہت غریب ہوگا تبھی اس کی مدد کروں گا. آج کل بہت سے سفید پوش لوگ ایسے ہیں کہ جو ہے اس وقت ان کی ضروریات بہت زیادہ اس وقت مشکل میں آ گئے ہیں وہ لوگ اس وقت, سفید پوش لوگ. تو اپنے قریبی عزیزوں میں سفید پوشوں کو تلاش کیجئے اور پورے عزت, احترام اور ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے ان کی مدد کیجئے. اس سے آگے بڑھ کر جو ہے ایک اور اہم ترین چیز جس کو آپ نے جو ہے وہ اپنے اجتماعی تزکیے میں دیکھنا ہے وہ اپنے گھر کا ماحول آپ نے چینج کروانا ہے. ایکسٹرا ٹی وی چل رہے ہیں, ایکسٹرا انٹرنیٹ یوز ہو رہا ہے, کتنے فضول کام ہو رہے ہیں, انہی سب چیزوں کو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بغیر انٹرنیٹ کے آج کل گزارا نہیں ہے, سب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کم از کم اس کو ٹرانسفارم تو کر سکتے ہیں نا. ایک فضول ایکٹیویٹی کو کم از کم کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی بنا دیجئے, اسی انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے, اسی ٹیلی ویژن وغیرہ کو یوز کرتے ہوئے. اور
ایک اور اہم ترین چیز میں آپ سے عرض کروں گا کہ اپنی اسکل میں خصوصاً جو آپ کی قرآنی اسکلز ہیں ان میں اضافہ کیجیے. قرآن پڑھنے کا طریقہ، قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تجوید اور قرآن کے ترجمے کو سیکھنا، یہ بھی ایک اسکل ہے. اس کے علاوہ بھی جو بھی سافٹ اسکلز ہیں کوشش کریں کہ ان میں اپنی سافٹ اسکلز کے اندر مل جل کر، یہ میں اجتماعی تزکیے میں بات کر رہا ہوں، تو دوستوں کے گروپ بن سکتے ہیں، گھر والوں کے گروپ بن سکتے ہیں، قریبی عزیزوں کے گروپ بن سکتے ہیں. آپ طے کر سکتے ہیں کہ اتنے دنوں کے اندر ہم نے فلاں چیز سیکھنی ہے، تو آپ کوئی بھی چیز ایک طے کر کے اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں. اب میں آتا ہوں اپنے اس گفتگو کے آخری نقطے کی طرف اجتماعی تزکیے کے، اور وہ ہے سورہ ماعون کی روشنی میں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تم نے ایسے شخص کو دیکھا کہ روز جزا کو جھٹلاتا ہے. اور پھر اس شخص کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ تم وہ شخص ہے کہ جو مسکین کو کھانا، یہ نہیں کہا کہ کھانا نہیں کھلاتا، بلکہ یہ فرمایا کہ جو مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے. اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے. میں چند احادیث آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے وہ آپ کے سامنے بس پیش کروں گا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت اسماء ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی بڑی بہن، ان سے فرمایا کہ اسماء اپنے مال روکو مت، اپنی تھیلیوں کے منہ باندھ کے مت رکھو، اگر تم باندھو گے اللہ بھی باندھ دے گا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیوہ اور محتاج کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشش کرنے والا، یعنی جو کوشش کر رہا ہے، یہ نہیں کہ اپنی جیب سے دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو ابھارنا. ولا یحد یعنی لوگوں کو اس کے اوپر آمادہ کرنا کہ بیواؤں کی، محتاجوں کی، یتیموں کی ضرورت پوری کرنے کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے، یا پھر ایسے شخص کی طرح جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو نمازیں پڑھتا ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اور یتیم کی نگرانی کرنے والے جنت میں اس طرح قریب ہوں گے، اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو قریب کر کے دکھایا وہاں پر. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی ہر صبح، یہ ہر صبح رمضان کے بارے میں نہیں ہے، ہر صبح اللہ کے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک سارا دن بددعائیں کرتا ہے اور بددعا کرتا ہے کہ اللہم آتی ممسکن تلفن، اے اللہ جو بخیل ہے اس کو تلف کر دے. اور دوسرا سارا دن دعائیں کرتا ہے اللہم آتی منفقن خلفن، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے اس کو بڑھا بڑھا کر عطا فرما. اور فرمایا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فریب کرنے والا، بخیل اور احسان جتانے والا، یہ 3 بندے جنت میں داخل نہیں ہوں گے. یعنی بخیل جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا زمانہ جب قریب آئے گا تو عمل کم ہو جائے گا، بخل بڑھ جائے گا اور حرج میں اضافہ ہو جائے گا. لوگوں نے پوچھا کہ حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل، یعنی قتل کے اندر، انسانوں کے قتل میں اضافے کا براہ راست تعلق بخل کے ساتھ ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس رمضان المبارک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ خود زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر دیکھیں. اس میں ڈرنے کی، جھجکنے کی، گھبرانے کی، شرمانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. قرآن کا میں نے آپ کو مشورہ دیا، جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے شروع سے آخر تک، تو آپ کا آخر میں جا کے، میرا کم از کم تاثر یہ بنا آخر میں جا کے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مسلسل تذکرہ کرتے ہیں. پہلی چیز موت کا تذکرہ، کہ تمہاری موت کسی وقت بھی آنے والی ہے، کسی وقت بھی تمہاری موت آنے والی ہے اور کسی وقت بھی تم اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہو. اور دوسرا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ اس میں مسلسل کرتے ہیں وہ انفاق کا تذکرہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ کی راہ میں خرچ کرو. بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی جیب نکالنا، ایسا قرآن پڑھتے ہوئے انسان کو. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، جو بھی میری بات کو سن رہے ہیں، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، آپ کی طرح تو ظاہر ہے ہم نہیں ہو سکتے، لیکن آپ کا طریقہ کار یہ تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ چلتی ہواؤں سے زیادہ جو ہے وہ سخی ہو جاتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں. اس مہینے میں اپنی جیبوں کو بھی کھولیے، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، احباب کو، ملنے جلنے والوں کو، جس کو جانتے ہیں جس کو نہیں جانتے، سب کو آمادہ کیجئے کہ آؤ مل کر جو ہے نا ہم نکلتے ہیں، مل کر ہم جو ہے وہ غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مساکین کے لیے، بھوکوں کے لیے مل جل کر ہم جدوجہد کرتے ہیں. یہ ایک اجتماعی تزکیہ ہوگا ہمارا انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے اندر. میں ایک مرتبہ پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرما دے، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو
یہ رمضان کی تمام رحمتیں، برکتیں، مغفرت، نار جہنم سے نجات اور لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو عطا فرمائے، اور ہم پر اپنا رحم اور کرم فرمائے، ہمارے ملک پر اپنا رحم اور کرم فرمائے، اور پوری دنیا میں تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے، اور تمام انسانیت پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں اشر گرامی بھائی کو کہ وہ اپنے تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان میں الخدمت کی سرگرمیوں کے حوالے سے حاضرین مجلس اپنے سوالات چیٹ باکس میں کیو اینڈ اے کے نام سے ایک ہم نے یوزر بنایا ہے، کیو اینڈ اے، اس کو آپ سرچ کریں اور ان کو اپنے سوالات پہنچا دیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات ہم تک پہنچ جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اشر گرامی صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی جزاک اللہ خیر حامد بھائی، اور اس سے پہلے حسن بھائی، اور تمام لوگوں کا شکریہ۔ مجھے اندازہ ہے کہ بہت سارے ڈفرینٹ ٹائم زون سے لوگ اس وقت انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ آسان نہیں ہے، کہیں رات ہو رہی ہے، کہیں دن کا وقت ہے، کچھ لوگ شاید ورکنگ بھی ہوں، تو یہ خصوصی شکریہ تمام لوگوں کا۔ ایک مشکل وقت میں لوگ جو ہیں وہ آن لائن آئے ہیں، اور ایک رمضان کے حوالے سے اور ایثار کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، تو اگین تمام لوگوں کا شکریہ۔ اچھا، یہ پریزنٹیشن ابھی رمضان پہ بات ہوئی ساری، اور اسی حوالے سے ابھی ایک پریزنٹیشن ہے چھوٹی سی، تو اس میں میں کوشش یہ کروں گا کہ پہلے میں ذرا سا الخدمت کا تعارف بتا سکوں، اس کے بعد الخدمت کووڈ کے حوالے سے کیا کر رہی ہے اور گراؤنڈ میں کیا چیلنجز ہیں۔ میں جو ہے وہ 28 فروری کو پاکستان آیا تھا، میں سعودیہ میں جاب کرتا ہوں، اور پھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں یہیں سے اب کام کر رہا ہوں، تو مجھے تھوڑا سا موقع ملا یہاں پہ موو کرنے کا، یہاں پہ الخدمت کے والنٹیئرز کے ساتھ، تو وہ بھی میں تھوڑا سا شیئر کروں گا، اور پھر آخر میں رمضان کے حوالے سے مختصر بات کر کے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات 30 سے 35 منٹ میں ختم کر دوں، اور آخر میں کوئی سوال جواب ہو تو پھر ہم اس کو لے لیں گے انشاءاللہ۔ تو الخدمت کا تعارف یہ ہے کہ یہ ایک این جی او ہے، اور پاکستان میں ہمارا یہ خیال ہے کہ سب سے بڑی لارجسٹ این جی او ہے، کوئی 1 لاکھ سے زیادہ اس کے پاس ورک فورس ہے۔ الخدمت جو ہے وہ تمام سالوں میں، تمام زمانوں میں کام کر رہی ہوتی ہے، حکومت کسی کی بھی ہو، الخدمت جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ جب زلزلہ آیا تھا پاکستان میں 2005 میں، اس کے بعد جب سیلاب آیا، اور ابھی کووڈ-19 ہے، اور بیچ میں بھی جو بھی معاملات ہوتے ہیں، لیکن الخدمت کا کام اپنا بزنس ایز یوزول وہ کرتی رہتی ہے۔ اسٹرینتھ اس کی اگین تھوڑا سا بتا دوں کہ کیونکہ والنٹیئرز کی بہت بڑی ٹیم ہے، تو ایڈمن کاسٹ بہت کم ہوتی ہے، اسٹرانگ کنیکٹڈ نیٹ ورک ہے، اور ڈیپ ڈائیو ہے سوسائٹی میں، مطلب محلوں کی سطح پہ اور شہروں کی سطح پہ، اور اگر پاکستان میں ضلع جو ہوتے ہیں ان کی سطح پہ لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، تو موو کرنا لوگوں کا، اور لوگوں کا کسی بھی ناگہانی میں امیڈیٹلی ایکشن لینا جو ہے وہ خاصا کوئک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے الخدمت کے اپنے ایس او پیز ہیں، اور اپنا آڈٹ کا سسٹم ہے، ایک انٹرنل آڈٹ بھی ہے اور ایکسٹرنل آڈٹ بھی الخدمت کراتی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ الخدمت اوور آل از اے ویری گڈ لسنر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ الخدمت کو کوئی سجیشن دیں گے تو وہ اس پہ سنتی ہے، بات ہوتی ہے، اور آپ ڈائریکٹ مطلب جو ٹاپ مین ہے الخدمت کے، ان تک آپ بات کر سکتے ہیں۔ میں چھوٹا سا ایکسپیرینس یہ بتاؤں ابھی کووڈ کے حوالے سے، کہ الخدمت پی سی آر ٹیسٹنگ اکوپمنٹ لینا چاہ رہی ہے، تو ایک ہمارا گروپ بنا ہوا ہے، اس میں جو الخدمت کے ہیڈ ہیں میڈیکل کے، انہوں نے کہا بھائی کہ ہماری یہ سجیشن ہے، اور انہوں نے ایک زوم میٹنگ اسی طرح کی رکھی۔ تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے بہت سارے جاننے والوں کو جو کہ بایو میڈیکل انجینئر ہیں، ایک صاحب اورلینڈو میں، ایک صاحب ابو دھابی میں، ہم نے سب کو کہا کہ بھائی آپ لوگ بھی جوائن کریں، اور آپ لوگ ان کو ذرا چیلنج کریں
کہ PCR ٹیسٹنگ اگر ہم لیب لیتے ہیں, وہ اکوپمنٹ لینا چاہتے ہیں جو کہ بہت ایکسپینسو ہے, تو کیا ہمیں جانا چاہیے؟ از اٹ اے رائٹ انویسٹمنٹ یا صحیح ویلیو ایڈ کرے گا سوسائٹی کو؟ تو پھر وہ لوگ سب آئے اور وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے الخدمت سے, لیکن وہ آئے, انہوں نے ان کو چیلنج کیا, وہاں پہ ڈسکشن ہوئی اور پھر ہم ایک نتیجے پہ پہنچے. الخدمت کی جیسے میں نے بتایا کہ بہت اسٹرانگ SOPs ہیں. آپ لوگوں نے FATF کا نام سنا ہوگا. FATF ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس. یہ پیرس بیس ایجنسی ہے جو کہ مانیٹر کرتی ہے فنڈنگ ٹرانزیکشنز کو, اور پھر پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں بھی ہے, ابھی تک ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کو پوری ٹرانسپیرنسی ہو کہ پاکستان میں فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں اور کیا آ رہے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی ایک میٹنگ ہوئی پاکستان میں جس میں پاکستان کی ایجنسیز نے ساری چیریٹی آرگنائزیشنز کو بلایا اور ان سے یہ, اور وہ الخدمت کے ہیڈ آفس میں جو کہ لاہور میں وہاں پہ ہوئی, اور ان الخدمت کے لوگوں نے وہاں پریزنٹیشن دی, اور ان ایجنسیز نے یہ کہا ساری چیریٹی آرگنائزیشن سے کہ یہ جو SOPs ہیں الخدمت کے جو کہ اینڈ ٹو اینڈ فنڈز کا حساب رکھتے ہیں, تو ان کو یہی پروسیسز ساری ایجنسیز کے لیے چاہیے. تو الحمدللہ الخدمت از اے بینچ مارک in terms of delivery plus in terms of processes as well. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ الخدمت جو ہے وہ والنٹیئر بیسڈ ہے, بے تحاشا پروفیشنلز ہیں, بہت سارے ڈاکٹرز, انجینئرز, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, MBAs اس کے ساتھ والنٹیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم خاصا بہتر کام کر پاتے ہیں اور with a minimum admin cost. یہ اب میں اپنی آفیشیل پریزنٹیشن شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ تلاوت سے, اور پھر ہم آگے بات رکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. رمضان اب کہیں پہ 9 دن اور کہیں 10 دن ہم سے دوری پہ ہے, اور ہم رمضان سے قریب ایک اس طرح کی پریزنٹیشن فیس ٹو فیس کیا کرتے ہیں. اس سال ہم ورچوئل کر رہے ہیں, لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ الحمدللہ اس ڈپریشن میں بھی یہ اپارچونیٹی ہے کہ ہم اس میں زیادہ لوگوں نے جوائن کر لیا. ظاہر ہے کہ جب ہم فیس ٹو فیس کیا کرتے تھے تو ہم کسی چھوٹی سی جگہ پہ کسی چھوٹے سے ہوٹل میں جو ہے کچھ لوگوں کو جمع کر لیتے تھے, لیکن یہ چونکہ ایک اپارچونیٹی ہے تو ہم نے اس کو یوٹیلائز کیا, اور ہم نے اپنے میکسیمم فیملی فرینڈز اور فیملی فرینڈز تک یہ انوائٹ بھیجی. تو الخدمت جو فیوچر دیکھ رہی ہے پاکستان کا انشاءاللہ وہ ایجوکیشن میں آگے اور پراسپیرس اور پروگریسو پاکستان الخدمت دیکھ رہی ہے. یہ ایک چھوٹا سا گراف ہے جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ الخدمت نے کیا کنٹریبیوشن کیا سوسائٹی میں ان لاسٹ 4 ایئرس. تو 2016 میں جو بینیفیشریز تھے 8.6 ملین تھے, 17 میں وہ بڑھ کے 9.7 ہوئے, 18 میں 10.7 اور 11.3 ملین بینیفیشریز ہیں 2019 میں. یہ میں تفصیل بتاؤں گا آپ کو بہت تیزی سے کہ کن پروجیکٹس میں الخدمت نے کیا کیا. الخدمت بیسیکلی 7 بڑے ایریاز میں کام کر رہی ہوتی ہے, جس میں ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, آرفن سپورٹ ہے, پانی کے منصوبے ہیں, ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, اور مائکرو فائنانس جس کو ہم مواخات کہتے ہیں, اور دوسری کمیونٹی سروسز ہیں. یہ شعبے الخدمت کے ہیں جس میں الخدمت کام انجام دے رہی ہوتی ہے. اور یہ جو بینیفیشریز ہیں 11.3 ملین,
یہ انہی شعبہ جات سے ریلیٹڈ جو الخدمت نے سروسز دی ہیں اس کے 2020 الخدمت کا ٹارگٹ ہے کہ 13 ملین لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گی. اور وہ بھی یہ سوال یہ بھی یہاں پہ آتا ہے کہ اتنے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا بھی ہم آگے چلیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں کیوں ضرورت ہے اتنا لوگوں کو سپورٹ کرنے کی. دیکھیں یہ یونیسکو کا انڈیکس ہے کہ پاکستان جو ہے 113 نمبر ہے اس کا آؤٹ آف 120 کنٹریز ان ایجوکیشن ڈیولپمنٹ. اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں 188 کنٹریز میں سے 188 کنٹریز میں سے پاکستان کا نمبر 152 ہے. تو یہ وہ ڈیٹا ہے جو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ این جی اوز اپنا کام کریں گورنمنٹ کے ساتھ اور اس گیپ کو فل کرنے. ایجوکیشن نیٹ ورک جو ہے وہ خاصا بڑا ہے اور تقریباً اس وقت 2 لاکھ بچے ڈفرینٹ نیٹ اسکولز میں الخدمت کے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کوئی 1.8 ملین ان کی جو ہے وہ ایلومنائی ہے. 18 لاکھ بچے اس سسٹم سے نکل کے جا چکے ہیں. اور اس میں ہم رمضان میں لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں فنڈ دیں تو ہم اپنے اس پورے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہم آگے بڑھاتے ہیں. اس میں 1-2 چیزیں آپ کو بتاؤں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ الخدمت جو ہے وہ تربیت کا خاصا کام کر رہی ہوتی ہے. پاکستان میں جو ہے وہ آپ کو اگر پتا ہو کہ 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ کسی گورنمنٹ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے جب تک کہ پورا معاشرہ مل کے اس پہ کام نہ کرے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے. یہ ہمارا چیلنج ہے اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہماری سب سے بڑی جو ہم ابھی جس فیز سے گزر رہے ہیں اور جو خرابی ہے وہ ایجوکیشن نہ ہونا اور ایجوکیشن لیول کا بھی جو ہے وہ خراب ہونا ہے. الخدمت جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ان سارے اداروں میں تربیت کا بھی کام کر رہی ہوتی ہے. بیٹھک اسکول نیٹ ورک الخدمت کا اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایکسٹریم رائٹ پہ نیچے کی طرف بیٹھک اسکول ایک آ رہا ہے جس کے 143 اسکول ہیں, 18,000 بچے ہیں. یہ اس کے 2 لاکھ بچوں کی الومنائی ہے اور یہ کچی آبادیوں میں یہ اسکول کھلے ہوئے ہیں تھرو آؤٹ پاکستان. میں آپ کو صرف 2 واقعات بتاتا ہوں کہ تربیت کا کیا انتظام ہے اور یہ کون بچے ہوتے ہیں جن کے جو یہاں آتے ہیں. تو بچے جو ہوتے ہیں ان کے یہ ان فیملیز کے ہوتے ہیں جو کوئی پیسے نہیں دے سکتے. ان کی اسکول کی فیس 25 روپے ہوتی ہے. اگر آپ ڈالر ٹرمز میں یا ریال ٹرمز میں بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ریال میں شاید 1 ریال بنے گی, آدھا ریال بنے گی, سوری 0.5 ریال. ڈالر میں تو میں ڈیوائڈ بھی نہیں کر سکتا ہوں. کوئی ڈیوائڈ کرے تو وہ دیکھ لے گا خود ہی کہ کتنے بنتے ہیں. وہ بھی بہت سارے بچے نہیں دے پاتے ہیں. اور یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ جن کے پیرنٹس ان کے تعلیم کا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں. کوئی موچی ہوتا ہے, کوئی سبزی والا ہوتا ہے, کوئی کچرا چننے والا ہوتا ہے. ان کی امیاں جو ہیں وہ کہیں گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور ان کا پہلے دن سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ کہیں لگ جائے اور پیسے کمانے لگے. تو ایسے ہی ایک بچہ ایک دفعہ ایک صاحب کراچی میں ہوتے ہیں ایک بہت بڑی مارکیٹنگ کمپنی کے وہ اونر ہیں. وہ کہیں گئے کسی ڈرائی کلیننگ کی دکان پہ جا رہے تھے اور انہوں نے اپنے کپڑے نکالے, گاڑی پارک کی اور جانے لگے. تو ایک بچے نے کہا کہ انکل کیا میں گاڑی صاف کر دوں؟ انہوں نے کہا نہیں یار میری گاڑی تو ابھی صاف ہے, ضرورت نہیں ہے. وہ چلے گئے. واپس آئے تو بچہ وہیں کھڑا ہوا تھا. تو اس نے پھر پوچھا کہ میں صاف کر دوں گاڑی؟ تو انہوں نے زیادہ اس کو لفٹ نہیں کرائی اور جیب سے 200 روپے نکالے اور اس کو دیے کہ وہ لے لے گا. تو اس نے کہا نہیں انکل میں پیسے نہیں لے سکتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی تم پیسے کمانے آئے ہو نا تو لو پیسے, مجھے گاڑی صاف نہیں کرانی. تو کہنے لگا نہیں میری ٹیچر نے منع کیا ہے کہ بغیر محنت کے پیسے نہیں لے سکتے. تو اس نے کہا تم اسکول جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں اسکول جاتا ہوں. تو ان کو پتہ چلا, پھر وہ گئے تو پتہ چلا وہ ایک بیٹھک اسکول میں ایک کچی آبادی میں اسکول تھا اور وہاں پہ پھر وہ صاحب ملے ان سے اور وہ اس بیٹھک اسکول کے بہت بڑے ڈونر ہیں, بہت بڑے سپورٹر ہیں, ان کی ایڈوائزری بورڈ میں بھی ہیں. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سربند کا علاقہ ہے پشاور میں پاکستان میں, اگر کچھ لوگ اگر جانتے ہوں کے پی کے کو, تو انتہائی غریب علاقہ ہے, کچی بستیوں پہ مشتمل ہے. پشاور کے سبربز میں ہے یہ علاقہ. وہاں ایک دفعہ وہاں کے اسکول میں ایک بچہ آیا صبح اور اس نے ایک ٹیچر کو ایک انویلپ دیا, ایک والٹ دیا اور کہا کہ یہ مجھے اپنے گھر کے پاس سے ملا ہے اور یہ اگر آپ یہ رکھ لیں اور دیکھ لیں اس میں کیا ہے. ٹیچر نے دیکھا تو اس میں کچھ پیسے تھے, 25,000 روپے تھے. وہ پرنسپل کے پاس گئیں اور پرنسپل سے کہا کہ بھائی یہ ہے.
اس میں دیکھا انویٹیشن، اس میں وزٹنگ کارڈ بھی تھا ان صاحب کا. ان کو فون کیا، ان کو بلایا، انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا اور وہ چلے گئے. تو پرنسپل نے ٹیچر سے کہا کہ بھائی ان کو بلاؤ، ان کے پیرنٹس کو، اس بچے کے پیرنٹس کو بلاؤ اور ان کو بتاؤ کہ ماشاءاللہ یہ ظاہرہ غریب گھرانے کا بچہ ہے لیکن یہ کتنا یہ تمیزدار ہے اور کتنا اچھا بچہ ہے یہ کہ اس نے پورا ہمیں والٹ دیا. اگلے دن پیرنٹس آئے، جب ان کو یہ بتایا پرنسپل نے اپنے کمرے میں بلا کے، تو دونوں اماں اور ابا رونے لگے. تو انہوں نے کہا بھائی رونے کی تو بات نہیں ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے. وہ کہنے لگے نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں تو 2 دن سے کھانا نہیں بنا تھا، اور میں تو روٹی چنتا ہوں اور میں جو ہے وہ ردی پیپر والا ہوں، تو میں جب روٹی ووٹی چنتا ہوں تو وہ ہم بیچتے ہیں تو کھاتے ہیں، لیکن 2 دن سے میں کچھ بیچ نہیں سکا تھا. تو پرانی جو 2 دن کی روٹی تھی وہ اس بچے نے کھائی تھی اور وہ پانی میں ڈال کے گیلا کر کے کھا کے گیا تھا. اور یہ جو بتا رہا ہے کہ والٹ گھر کے پاس سے ملا، تو اگر یہ گھر لے آتا تو یہ تو ڈیفینیٹلی ہم خرچ کر دیتے، کیونکہ ہمارے گھر میں تو اور بھی بچے ہیں، ہم تو 2 دن سے بھوکے بھی ہیں. لیکن یہ آپ لوگوں کی تربیت ہے کہ یہ آپ لوگوں کے پاس لے آیا اور اس نے دیکھا بھی نہیں کہ اس میں کیا ہے. تو بتانا میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف ایجوکیشن ہی نہیں ہوتی، الحمدللہ اس لیول کی فیملیز کو اس لیول کی تربیت دینے کی کوشش کی جاتی ہے. ہم ایک اور ٹارگٹ جو انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ انشاءاللہ وہ ٹارگٹ خاصا ریپل ایفیکٹ معاشرے میں ڈالے گا. ان کا یہ خیال ہے، ان کے پاس 143 اسکولز تو ہیں، انہوں نے گوادر میں ایک ڈسٹرکٹ ہے جیوانی، اس کو انہوں نے لیا ہے، اور وہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہاں پہ 8 اسکول کھل جائیں جیوانی میں تو جیوانی 100% لٹریٹ ہو جائے گا. ایک اسکول کی سال بھر کی کاسٹ جو ہے وہ کوئی $10,000 ہوتی ہے پورے سال کی، جس میں 120 بچے پڑھتے ہیں. اگر وہاں ان کے 4 اسکول وہاں کھل چکے ہیں، اور مجھے یہ پتا چلا کہ ایک آدھ اسکول اور بھی کسی نے اسپانسر کر دیا ہے، تو پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم وہ اس ڈسٹرکٹ کو ہم نے 100% لٹریٹ کر دیا، تو ہم یہ بتائیں گے لوگوں کو اور حکومت کو کہ یار ڈسٹرکٹ وائز ہی چلو، چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ کو ایجوکیٹ کرتے چلو، 100% لٹریٹ کرتے چلو. اور اس علاقے میں جو کہ مچھیروں کی بستی ہے جہاں پہ بچے پڑھتے نہیں ہیں، الحمدللہ انہوں نے وہ کام کیا ہے. تو ہمارا یہ خیال ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے انشاءاللہ ریپل ایفیکٹ آئے گا اور ایجوکیشن پاکستان میں بڑھے گی اور ایسے علاقوں میں جائے گی جہاں پہ ابھی تک عمومی طور پہ پڑھنے کا رجحان نہیں ہے. الخدمت اسلامک سینٹرز بھی بنانا چاہ رہی ہے. جو لوگ امریکہ اور کینیڈا سے اور آسٹریلیا اور یو کے سے اس وقت آن لائن ہیں، وہ وہاں کے جو اسلامک سینٹرز ہیں اسی طرح کے پیٹرن پہ الخدمت جو ہے وہ یہاں پہ 2 جگہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی، ایک جگہ باجوڑ میں اور ایک کراچی میں، اور بالکل اسی پیٹرن پہ جو ہے وہ اسلامک سینٹر بنانا چاہتی ہے. اور اس پہ میرا خیال ہے کہ خاصا کام بھی وہ کر رہے ہیں. اس سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ایک اچھا بریدنگ اسپیس، ایک لوگوں کو ایک ڈفرینٹ ماحول ملے گا. جو ٹپیکل مساجد ہیں ظاہر ہے وہاں پہ وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی، بچے خواتین وہ جو ہے اس طرح وہاں پہ انٹریکٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ اسلامک سینٹر جو اسٹیٹ آف آرٹ ہوں گے وہ جو ہے اس کو وہ کریں گے. الخدمت کا اورفن پروگرام جو ہے وہ پاکستان میں لارجسٹ ہے، اور جیسا کہ ایک حدیث بھی ہے اور حامد بھائی نے بھی وہ حدیث رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، اور انہوں نے اپنی یہ 2 انگلیوں کو ایسے جوڑ کے بتایا کہ یہ بالکل میرے ساتھ اس طرح ہوگا. تو اسی اس کو اسپرٹ کو رکھتے ہوئے الخدمت نے یتیم بچوں کے اورفن فیملی سپورٹ پروگرام اور آغوش ہومز بنائے. اور یہ جو ہے اس وقت الخدمت پاکستان میں کوئی 13,500 بچے جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے. پاکستان میں جو یونیسیف کا ڈیٹا ہے وہ 4.2 ملین اورفنز ہیں پاکستان میں. اب ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے 4.2 ملین اورفنز تو خاصی بڑی تعداد ہے، اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب آپ تو 13,500 بچوں کو ہی کر رہے ہیں، تعداد تو اتنی زیادہ ہے. تو وہ ایک جگہ قاسم علی شاہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، وہ 1-2 سال پہلے الخدمت کے کسی پروگرام میں آئے ہوئے تھے، اور ان سے بھی کسی نے یہی سوال کیا تو انہوں نے ایک اچھی تمثیل بتائی کہ ایک کرنل صاحب، ریٹائرڈ کرنل، ان کو واک کا شوق تھا تو وہ سی سائڈ پہ روز واک کیا کرتے تھے. ایک دن وہ نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ لاکھوں مچھلیاں جو ہیں وہ سمندر پہ آ گئی ہیں اور وہ کچھ تڑپ رہی ہیں ظاہر ہے، اور وہ ایک بچہ، چھوٹا سا ایک بچہ ایک مچھلی پھینکے جا رہا ہے، واپس سمندر میں پھینکے جا رہا ہے.
تو وہ رکے, انہوں نے بھی دیکھا, انہوں نے مچھلیوں کی تعداد دیکھی, اس بچے کو دیکھا, اور اس سے پھر کہا کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو, تمہارے اس سے کیا فرق پڑے گا, مچھلیوں کی تعداد تم نے دیکھی ہے. تو اس نے ان انکل کی طرف دیکھا, ایک اور مچھلی دوبارہ اس نے سمندر میں ڈالی اور کہا کہ سب کو تو فرق نہیں پڑے گا لیکن اس کو تو فرق پڑے گا. تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ 4.2 ملین بچے جو یتیم بچے ہیں ان کو تو کوئی این جی او کیٹر نہیں کر سکتی ہے, لیکن جن کو کر سکتی ہے, جو اپنے حصے کا کام کر سکتی ہے, وہ تو ہمیں کرنا چاہیے. یہ الخدمت کے کچھ آپریشنل آغوش ہیں, یہ سارے اسٹیٹ آف آرٹ ہیں الحمدللہ. یہاں پہ جو لوگ پاکستان میں کبھی آتے ہیں تو وہ اگر ہمیں بتائیں گے تو ہم ان کو یہاں پہ ان سب جگہوں کے جو قریب قریب ہیں کم از کم وزٹ کرا سکتے ہیں, اور یہاں دیکھنا چاہیے جا کے کہ بچے کس طرح رہتے ہیں, ذرا آدمی کو خوشی ہوتی ہے. پھر آپ کوئی ایڈوائز بھی دے دیتے ہیں, کیونکہ ہم باہر سے آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مشورہ جو ہے ہمارا یہ سنتے بھی ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. یہ سارے سینٹرز میں ووکیشنل ٹریننگ اسٹارٹ ہو گئی ہے. ہوتا یہ ہے کہ بچہ ساتھ ساتھ ووکیشنل ٹریننگ بھی لے رہا ہوتا ہے, تو بائی دا ٹائم وہ میٹرک کر کے نکلتا ہے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. جو ابھی کچھ انڈر کنسٹرکشن آغوش بھی ہیں, اور اس میں جو صاحب بھی سپورٹ کرنا چاہیں, جو فیملی سپورٹ کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے. اچھا, جو لوگ پاکستان سے ہیں اور جو پاکستان کی نیوز فالو کرتے ہیں, تو لاہور میں ابھی ریسنٹلی ہوا یہ 1.5 مہینے 2 مہینے پہلے کی خبر ہے یہ کہ دارالامان ایک ہے لاہور میں, وہاں کی جو انچارج تھیں ان کے پاس جو ہے وہاں کے گورنمنٹ کے لوگ آنے لگے. وہ خواتین بچیوں کا دارالامان تھا, اور ان سے یہ فرمائش تھی کہ یہ بچیاں آپ ویکنڈ پہ ہمیں دے دیا کریں اور ہمیں ان کی شادی کرانی ہے. اور وہ خاتون نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا کہ وہ میڈیا پہ آئی, وہ سوشل میڈیا پہ آئی, اور اس نے کہا کہ بھائی یہ دیکھیں یہ زیادتی ہو رہی ہے اور مجھے تھریٹ کیا جا رہا ہے اور مجھے یہ کیا جا رہا ہے اور وہ کیا جا رہا ہے. اور پھر ابھی کوئی 1.5 مہینے پہلے, مہینے بھر پہلے جو ہے انفارچونیٹلی اس خاتون کا مرڈر ہو گیا. یہ ڈان اخبار کی خبر ہے, اور یہ ڈان میں سٹوری بھی آئی اور مستقل آتی رہی, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکا. تو یہ جو آغوش ہیں کمپیئر ٹو دارالامان, ظاہر ہے یہ ان بچوں کے لیے آپ یقین کریں کہ جن کا کوئی اوپر گارجین نہیں ہوتا, ان کے لیے یہ بہت بڑا مطلب یہ صاحبان ہوتے ہیں جہاں پہ وہ صحیح سے پڑھ سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں, بلا خوف و خطر زندگی گزار سکتے ہیں. تو میں صرف یہ فیلنگ دینا چاہ رہا تھا کہ کیا معاملات ہیں, تھوڑا سا ہم کمپیئر بھی کر لیں. پاکستان میں پانی کا بہت بڑا چیلنج ہے, اور 40,000 بچے جو ہیں تقریباً ہر سال کلین واٹر نہ ملنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. 64% پاکستانی ایسے ہیں جن کو کلین ڈرنکنگ واٹر نہیں ملتا ہے. الخدمت جو ہے وہ خاصی بڑی تعداد میں بہت ہی ایسی مقامات پہ جہاں پہ لوگوں کا پہنچنا بھی مشکل ہے, یا تھوڑی تھوڑی آبادیاں رہتی ہیں, وہاں پہ پانی کے بے تحاشا منصوبے کر چکی ہے اور مستقل کر رہی ہوتی ہے. صرف آپ کو صرف فیلنگ دینے کے لیے بتاؤں کہ صرف کراچی میں جہاں پہ پانی کا بڑا چیلنج ہے, الخدمت کے 38 فلٹریشن پلانٹس ہیں, اور فلٹریشن پلانٹ کچھ ایسے بھی ہیں جن میں 12,000 لیٹر, وہ آر او پلانٹ ہوتے ہیں ریورس آسموسس پروسیس کے تھرو, 12,000 لیٹر پانی جو ہے وہ ڈیلی کا جاتا ہے. تو وہ جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ 11.3 ملین جو ہیں وہ بینیفیشریز ہیں, تو وہ جو ہیلتھ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایجوکیشن کا اور یہ واٹر کے منصوبوں کا, اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ تو یہ کلین واٹر جو ہے اس میں یہ 2.4 تقریباً 2.5 ملین بینیفیشریز ہیں, اور یہ ڈیلی کے بینیفیشریز ہیں, یہ کوئی ایئرلی یا منتھلی نمبرز نہیں ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں گے تو یہ کلین واٹر پروجیکٹس ہیں جو اسٹیبلش پروجیکٹس ہیں, مطلب یہ ہم ڈیلیور کر چکے ہیں پورے پاکستان میں. 6,312 کمیونٹی ہینڈ پمپس لگا چکے ہیں. میں بھی کوئی 4-5 دن پہلے اورنگی ٹاؤن گیا تو وہاں کے جو صاحب تھے وہ مجھے بتانے لگے کہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں اس گلی میں لگا دیا, یہ ہم نے اس گلی میں لگا دیا. تو میں نے کہا مینٹین کون کرتا ہے؟ کہ مینٹین پھر گلی والے کر لیتے ہیں, ہم ہر ہینڈ پمپ پہ ایک ذمہ دار بنا دیتے ہیں اور وہ مینٹین کرتے ہیں. تو الحمدللہ وہ سوسائٹی کو انگیج کر کے یہ کام ہو رہا ہے, اور خاصا بڑا کام ہے. ہیلتھ میں الخدمت کے ایم سی ایچ سیز ہیں, مدر چائلڈ ہیلتھ کیئر ہیں, ہاسپٹل اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر ہیں, ایمبولینسز, بلڈ بینک اور میڈیکل کیمپس ہیں.
اور ابھی آپ کو پتا ہو کہ الخدمت نے اپنے 11 ہاسپٹلس کو آئسولیشن سینٹر میں کنورٹ کر دیا ہے اور اس کو پورا ایکوپ کر دیا ہے. الخدمت نے اپنی 300 ایمبولینسز گورنمنٹ کے حوالے کر دی ہیں. ان سے کہا ہے کہ بھائی جب بھی ضرورت ہو ہم جو ہیں اویلیبل ہیں, ہم ڈرائیورز کے ساتھ, اور اس کی رننگ کاسٹ اور سارا کچھ کام ہم کریں گے. الحمدللہ یہ بلڈ بینکس اور یہ جو ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں یہ پاکستان کے بہت ہی ایسے علاقوں میں ہیں جہاں پہ کوئی اچھا ہاسپٹل نہیں ہے. ہم نے اور ہماری ٹیم نے وزٹ کیا ٹرائبل ایریاز میں بھی, اور الحمدللہ وہاں پہ ہم لاسٹ ایئر 4 مدر چائلڈ ہیلتھ کیئر اسٹیٹ آف آرٹ ہم نے وہاں پہ اسٹیبلش کیے. اس میں سے ایک جو ہے جو بنیر کا علاقہ ہے جو بالکل خاصا اوپر ہے اور بہت ٹھنڈا علاقہ ہوتا ہے, وہاں کے مدر چائلڈ ہیلتھ کیئر کو اس وقت گورنمنٹ نے, پاکستان آرمی نے آئسولیشن سینٹر میں لے لیا ہے. ایک اور ہم نے چترال میں بنایا تھا اور اس کو بھی انہوں نے شارٹ لسٹ کر لیا کیونکہ اس علاقے میں اور کوئی اس لیول کی فیسلٹی ہے نہیں. بلڈ بینکس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں ان تھیلیسیمک بچوں کے لیے جو کہ جن کی لائف لائن بلڈ ہوتی ہے. میں ذرا سا بتا سکوں تھیلیسیمیا کے بچوں کا چیلنج کیا ہوتا ہے کہ جیسے گاڑی میں کا جو انجن آئل آپ کو چینج کرانا ہوتا ہے, ہمیں چینج کرانا ہوتا ہے کسی کو 5000 کلومیٹر پہ, کسی کو 8000 کلومیٹر پہ, اسی طرح ان بچوں کا بلڈ چینج ہونا ہوتا ہے. اچھا بلڈ جو ہے کہیں بنتا نہیں ہے, بلڈ کسی نے ڈونیٹ کرے گا تو ملے گا. باقی ساری دوائیں, ابھی ہم پریشان ہو رہے ہیں کووڈ-19 کے لیے, کہیں نہ کہیں سے کوئی میڈیسن الٹیمیٹلی آ جائے گی, ہم کھا لیں گے, انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. بلڈ کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی ہیومن ہی ان کو بلڈ دے گا تو ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ یہ بچے بےچارے کھیل رہے ہوتے ہیں, کود رہے ہوتے ہیں, نارمل چل رہے ہوتے ہیں, جب ان کا سائیکل آتا ہے بلڈ ان کو جب ڈلنا ہوتا ہے, جب ان کو بلڈ ملنے کا وقت آتا ہے, جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو نا ان کا یہ سلو ڈاؤن ہونے لگتے ہیں. تو جیسے یہ کھیلتے کھیلتے اب جب شام میں ان کی امی بولتی ہیں کہ جاؤ شام میں کھیلو, تو وہ نہیں جاتے ہیں شام میں کھیلنے, وہ کہیں کونے میں بیٹھ جائے گا. تو پیرنٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی اب جو ہے نا اس کا بلڈ چینج کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. میں لاسٹ ایئر یا 1-2 سال پہلے میں کراچی میں تھا اور بلڈ بینک میں گیا ہوا تھا, ایسے ہی میں وزٹ پہ تھا. تو ایک بیچارہ بلوچستان سے ایک آدمی آیا اپنے بچے کے ساتھ, اس کو بلڈ لگ رہا تھا, تو ایسی بات چیت ہوئی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آیا ہو؟ اس نے کہا کہ میں جو ہوں وہ کوئٹہ کے پاس کوئی جگہ ہے ہرنائی, میں وہاں سے آ رہا ہوں. میں نے کہا اچھا تو کیسے آئے ہو؟ تو کہنے لگا میں بس سے آیا ہوں. میں نے کہا کتنا ٹائم لگا؟ کہنے لگا 12 گھنٹے لگے. اس بچے کو پبلک ٹرانسپورٹ پہ بٹھا کے جس کو بلڈ لگنا تھا وہ کراچی آیا, اور میں نے کہا کیا کرو گے, کہاں جاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ بس جب جیسی بلڈ لگے گا میں چلا جاؤں گا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا اس کو چلے جانا چاہیے؟ کہ نہیں, اس کو ریسٹ کرنا ہے, اس کو 12 گھنٹے اس کو اس بس میں نہیں بیٹھ سکتے. تو میں نے کہا یہ تو چلا جائے گا. کہنے لگا یہ ایسے ہی جلدی کرتا ہے, لیکن ہم اس کو جو ہے تھوڑے سے پیسے دے دیتے ہیں کہ 1-8 دن یہاں پہ رک جائے کہیں کراچی میں اور پھر یہ جائے. تو یہ چیلنجز ہیں سوسائٹی کے, اور الحمدللہ بلڈ بینکس اس طرح کے کام کر رہے ہیں. الخدمت کے علاوہ اور بھی بہت سارے بلڈ بینکس ہیں جو کہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں, ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. ایک میرا خیال ہے ویڈیو ہے جو آپ کو تھوڑا سا اور فیلنگ دے سکے گی, تو میں بھی لگاتا ہوں. یہ مدر چائلڈ ہیلتھ کیئر پروجیکٹس ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اگر پڑھ سکیں تو ایک محمد ایجنسی میں, ایک باجوڑ میں, چترال میں, اور وہ اوپر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بنیر میں جو کہ کمپلیٹ اور آپریشنل ہے. تو یہ سارے الحمدللہ اسٹیٹ آف آرٹ یہ ہیں. اس میں ہمیں کچھ ضرورت ہے کہ اگر لوگ ہمیں تھوڑا سا اسپانسر کریں تو ہم ان کو جو ہے آپریشنل کر دیں, جو 3 ہمارے ابھی تک آپریشنل نہیں ہوئے ہیں. ہیلتھ سروسز میں ہمارے 7.3 ملین بینیفیشریز ہیں, 73 لاکھ بینیفیشریز ہیں, 44 خدمت کے ہاسپٹلز ہیں, اور میڈیکل سینٹر, لیبارٹریز اور فارمیسی اور میڈیکل یونٹ جو ہیں وہ ہیں الخدمت کے اس وقت پاکستان میں جو آپریشنل ہیں. بچے ہنستے مسکراتے کھیل کود میں مصروف ہمیشہ دل کو بھاتے ہیں, مگر ان بچوں پر ذرا سی بھی تکلیف آئے تو نہ صرف عام انسان کے دل کو بھی تکلیف ہوتی ہے بلکہ والدین. ان کے دل پر کیسے لمحات گزرتے ہیں اس کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے. محمد سجاد جو کہ بدقسمتی سے خود بھی معذور ہیں اور کوئی مناسب کام بھی نہیں کر پاتے, ان کے دونوں بچے تھیلیسیمیا کا شکار ہیں.
اور ہر ہفتے ان دونوں بچوں کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ میرے دونوں بچے تھیلاسیمیا میجر کا شکار ہے۔ آمنہ کی عمر 13 سال ہے، مدثر کی عمر 22 سال ہے۔ یہ بچوں سے تھیلاسیمیا میجر کا شکار ہے۔ میں ہر ماہ 4 سے 5 بیگ ایک بچے کو بلڈ کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ الخدمت والوں کا میں بے حد شکر گزار ہوں، بلا معاوضہ اچھی اسکریننگ کے ساتھ اچھا بلڈ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ رضائے الہی کے حصول کے لیے آئیے آپ بھی الخدمت کا ساتھ دیں اور ان مسکراہٹوں کے حقدار بنیں۔ الخدمت جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ مواخات پروگرام یا مائکرو فائنینسنگ بھی کرتی ہے، اور اس کے کوئی 159 ملین روپیز لون الخدمت نے دیا ہوا ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم پاکستان میں بہت روتے ہیں کہ بڑی کرپشن ہے، اور ہے سچی بات ہے کہ اس نے اتنے کھا لیے، کوئی مسٹر 10% ہے اور پھر کوئی مسٹر 20% ہے اور 30% ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ پیچھے ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ جو ہے کرپشن ختم ہو، کم ہو۔ لیکن انٹرسٹنگلی یہ جو 159 ملین روپیز دیے ہیں، یہ اس میں جو ریٹرن ہے، اس میں کوئی رائٹ آف نہیں ہے۔ مطلب 99% لوگ، یہ جو غریب لوگ پیسے لیتے ہیں مختلف چیزوں کے لیے، کسی نے کوئی ٹیلرنگ اور ایمبرائڈری کی شاپ لگائی، کسی نے کوئی چھوٹا سا اپنا کوئی لائیو اسٹاک خریدا، کسی نے کوئی اپنا کریانہ اسٹور لیا، کسی نے جو ہے رکشہ لیا، تو یہ لوگ سب واپس کر دیتے ہیں پیسے۔ مطلب کوئی جو لاز بھی ہے وہ جینوئن بزنس لاز ہے، جس کو الخدمت کہتی ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے 1% پہ ہے اور وہ چل جاتا ہے۔ اچھا، مائکرو فائنانس کے حوالے سے بتاؤں، ایک اور صاحب ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب، جو اخوت کے نام سے کام کر رہے ہیں۔ ان کا پورٹ فولیو صرف اس میں کام کرتے ہیں، مائکرو فائنانس میں، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، تو وہ ان کا پورٹ فولیو خاصا بڑا ہے، اور ایگزیکٹلی یہی بات انہوں نے بھی بتائی کہ بھائی میرا کوئی رائٹ آف نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پیسے لے اور واپس نہ کرے۔ تو الحمدللہ اس سے ایک تقویت یہ ملتی ہے کہ بھائی معاشرے میں عام آدمی، غریب آدمی، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس آدمی چور نہیں ہے، بے ایمان نہیں ہے۔ اس سسٹم نے اس کو جو ہے مشکل کی ہوئی ہے، ہر جگہ رشوت اور ہر جگہ جو ہے پیسے کھلانا اور تعلقات۔ ادروائز لوگ ایمانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں، ایمانداری سے جو اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ دو بڑی ایگزامپلز ہیں جو یہ پروف کرتی ہیں۔ اس کے 6810 بینیفیشریز ہیں، اور ڈفرینٹ اس میں جو ہے وہ لون دیتے ہیں الخدمت۔ اس میں کمیونٹی سروسز میں پرزنرز ویلفیئر، قیدیوں کی ویلفیئر کے لیے الخدمت خاصا کام کرتی ہے۔ قربانی، رمضان پیکیجز، ونٹر پیکیجز، مسجدوں کی ریہیبلیٹیشن، ویل چیئرز اور مائنورٹی کے میٹرز میں الخدمت جو ہے وہ ریگولر کام کر رہی ہوتی ہے۔ 1.2 ملین اس کے بینیفیشریز ہیں، اور جیسا میں نے بتایا کہ وہ اس کے وہ ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں الخدمت جو ہے، میں نے بتایا کہ سب سے بڑا نیٹ ورک ہے پاکستان آرمی کے بعد، ڈیپ روٹڈ ہے یہ سوسائٹی میں، اور الحمدللہ لوگ جو ہیں وہ صرف اللہ کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو جو ہے وہ نہ کوئی ریوارڈ ملتا ہے، نہ کچھ ان کی تشہیر ہوتی ہے، بلکہ وہ کسی سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کہاں جاب کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو ای وائی میں جاب کرتا ہوں۔ ہم 4-5 لوگ تھے، تو کہنے لگے آپ کا امپلائر ای وائی ہے؟ میں نے کہا جی میرا ای وائی ہے۔ ایک صاحب اور تھے، تو ایک کمپنی ہے STC، سعودی ٹیلی کام، سعودی عربیہ کی، تو انہوں نے کہا وہاں۔ پھر ایک اور صاحب نے بتایا، تو وہ پاکستان سے آئے ہوئے تھے الخدمت کے، وہ کوئی والنٹیئر تھے، تو کہنے لگے بھائی والنٹیئرس کا امپلائر تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کو تو نہ کہیں سے سیلری نہیں ملتی، ان کو تو اپنا اجر صرف اللہ تعالیٰ سے چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ وہی والنٹیئرز ہیں، اور یہ انسنگ ہیروز ہوتے ہیں، ان کو ظاہر ہے کہ کوئی معاشرہ نہیں جانتا۔ اور کچھ والنٹیئرز تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں سے لاکھوں روپے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے گھر میں ایک ہی وقت کا کھانا ہوتا ہے، اور ایسی کئی مثالیں ہیں۔ اور میں نے خود اس دفعہ جب میں تھوڑا سا انگیج ہوا گراؤنڈ پہ، تو میں نے یہ دیکھا کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بہت سادگی سے رہ رہے ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کچھ تصویریں مختلف والنٹیئر ورک کی، مختلف ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں کام کرنے کی پچھلے سالوں کی۔
الخدمت جو ہے وہ ریگولیٹری اور فائنینشیل فریم ورک اس کا یہ ہے کہ لیگل آرگنائزیشن ہے. EAD ایک ادارہ ہوتا ہے, اکنامک افیئرز ڈویژن, اس سے رجسٹرڈ ہے, ٹیکس ایگزمپٹ ہے پاکستان میں, اور یہ اس کی جو ہے وہ سسٹر آرگنائزیشن ہیں. ہیلپنگ ہینڈز ہے, اکنا ریلیف کینیڈا ہے, ٹیکا ہے ٹرکی میں, اسی طرح IHH ہے, قطر چیریٹی ہے, اور یہ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں. اس کے بعد یہ تو الخدمت کا ایک چھوٹا سا وہ آ گیا. اور اب جو کرونا آیا تو اب کرونا کے اپنے چیلنجز تھے. ایک بات میں صرف یہ بتا دوں کہ کرونا میں جو ہے ہمارا یہ خیال ہے کہ کرونا سے نہ تو لڑنا چاہیے نہ ہی ڈرنا چاہیے, بلکہ استغفار کرنا چاہیے, اور جو سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی ہے جو وہ کرنی چاہیے. جیسا کہ حدیث بھی ہے کہ جب وہ طاعون آیا تو کہا گیا, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جہاں ہے وہاں رک جائے, نہ کوئی اس شہر سے نکلے نہ اس شہر میں داخل ہو. تو یہی ہمارے لیے بینچ مارک ہے, یہی کرنا ہے, اور نہ ڈرنا ہے نہ لڑنا ہے بلکہ استغفار کرنا ہے. کورونا بہت سارے چیلنجز لائے. کورونا نے پاکستان میں, کووڈ-19 نے پاکستان میں, اور ہر جگہ یہ دائرہ, یہ تو گلوبل ایشو ہے کہ وائٹ کالر پرسن جو ہے نا وہ سب سے زیادہ مشکل میں آ گیا. ڈیلی ویج ورکر جو کہ کراچی میں صرف 45 لاکھ لوگ ہیں, وہ تقریباً زیرو ہو گئے. اچھا, لوگوں کو صرف راشن نہیں چاہیے, مطلب راشن تو ہم دے رہے ہیں اور سب مل کے دے رہے ہیں, لیکن ان کو تو دوائیں بھی چاہیے نا, کسی کو اپنے یوٹیلیٹی بلز بھی دینے ہیں, کسی کا گیس کا کنیکشن کٹ گیا ہے, کسی کو چھوٹا موٹا ہاسپٹلائزیشن ہے. یہ سارے ڈیلی ویج ورکر والے لوگ ہیں. ہیلتھ ورکرز کو PPEs چاہیے, جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ چاہیے. پھر دائرے جو ویسٹ میں پہلے چائنا میں ہو چکا تھا, اٹلی, اسپین میں, جرمنی میں, US میں ہو رہا تھا, تو پاکستانی گورنمنٹ نے, NGO نے ریئلائز کر لیا کہ بھائی ہمیں اپنے ہاسپٹل فیسلٹیز کو بھی اپ گریڈ کرنا ہوگا, اور پھر امیڈیٹلی اس پہ کام شروع ہوا. الخدمت اب تک جو ہے, اگر میں دکھا سکوں تو یہ ایک سلائیڈ ہے جس میں 694 ملین روپیز الخدمت اب تک خرچ کر چکا ہے, اور جس میں 4.4 ملین بینیفیشریز ہیں. اس میں میجورٹی جو پیسے گئے ہیں وہ کھانے پہ گئے ہیں, فوڈ پیکیجز اور کوک فوڈ پہ. پھر وینٹیلیٹرز, الخدمت نے 30 وینٹیلیٹرز امیڈیٹلی ارینج کر دیے. باقی چیزیں, پیشنٹ مانیٹرز, بلڈ گیس انالائزرز. الخدمت نے ایک کام اور بھی کیا, وہ ایسی جگہوں پہ جا کے ایسی کمیونٹیز کو سپورٹ کیا جو کہ ذرا مشکل ہوتا ہے جہاں پہ جانا. فار ایگزامپل ٹرانسجینڈرز, پاکستان میں ان کی ایک سوسائٹی ہے, وہ بہت ہی جو ہے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو الخدمت کے والنٹیئرز وہاں گئے تو پتہ چلا کہ 4 دن ہو گئے, 5 دن ہو گئے, انہوں نے ایک وقت سے زیادہ کا کھانا نہیں کھایا ہے. تو ان کو راشن کا انتظام کرنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ تھوڑا سا ان کی دلجوئی کرنا, یہ سب کام کیے گئے. اسی طرح چرچ میں, گردوارے میں, جو سکھوں کا گردوارہ ہے, اور مندر میں جو ہے الخدمت کی ٹیم گئی. اچھا, میں نے نا فیس بک پہ ایک تصویر دیکھی کہ الخدمت کے لوگ وہاں گئے, تو آنیسٹلی مجھے یقین نہیں آیا, اور وہ زیادہ شیئر بھی نہیں ہوئی تھی. تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ یار آپ جس دن یہ ایکٹیویٹی کریں نا مجھے بتائیے گا. تو لاسٹ سیٹرڈے انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری ایکٹیویٹی ہے, ہمیں جو ہے گلشن کے علاقے میں ایک چرچ اور ایک مندر میں جانا ہے. تو میں ان لوگوں کے ساتھ صبح فجر سے گیا, اور پورے دن میں ان کے ساتھ رہا, اور میں نے دیکھا. تو وہاں آپ آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہندو لوگ اور وہ سکھ جو ہیں بیچارے رو رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم تو آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر آ گئے اور آپ نے یہ سب ارینج کیا. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ خود نہیں کر سکتے ہیں, چیلنج یہ ہے کہ سب کچھ بند ہے یہاں پہ. تو یہ جو PPEs کی بھی بات ہوتی ہے نا, پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس کی, اگر ایک ڈاکٹر لینا چاہے تو لے گا کہاں سے, کچھ بھی نہیں کھلا ہوا. تو NGO ظاہر ہے ان کا اپنا نیٹ ورک ہوتا ہے. تو ہم نے اب اگر آپ یہ نمبر دیکھیں گے تو 17,834 وہ جو اوپر گاؤن ہوتے ہیں وہ الخدمت اب تک, یہ 13 تاریخ کی رپورٹ ہے, اب تک یہ ہاسپٹلز میں, اور یہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں دی ہے, الخدمت کے ہاسپٹلز میں نہیں دی ہیں, یہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں الخدمت جو ہے یہ سپلائی کر چکی ہے. الخدمت نے ٹیلی میڈیسن شروع کیا, اور 120 کنسلٹنٹس اس وقت الخدمت کے واٹس ایپ پہ موجود ہیں جو کہ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. 5 ڈاکٹرز کنٹینیوس 24/7 ڈفرینٹ شفٹس میں موجود ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. سوری. اس کے بعد کچھ چیلنجز جو میں نے خود دیکھے, ایک
مطلب ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہاں راشن پہنچ گیا، لیکن صحیح لوگوں تک راشن پہنچانا، جو کسی لائن میں نہیں لگتے ہیں، جو کہ بالکل نارمل لوگ تھے اور اچانک ان کا جو کاروبار یا ان کا جو بھی ڈیلی کا مقام تھا وہ ختم ہو گیا، وہ تو بیچارے نہیں مانگ سکتے ہیں کسی سے. تو آپ یقین کریں ایک ہمارے والنٹیئر نیو کراچی سے کہیں کھانا یا راشن دے کر آ رہے تھے، اور رات میں کوئی 11:30 بجے ان کو کوئی ناگن چورنگی یہاں پہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک بندے نے ان کو آواز دی کہ بھائی صاحب ذرا رکیے گا. تو انہوں نے دیکھا رکے تو وہ رو رہا تھا. انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ میرے حالات بہت خراب ہیں اور مجھے جو ہے کچھ راشن چاہیے. تو انہوں نے کہا اچھا، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، گھر گئے، گھر سے راشن انہوں نے ڈالا اور اس کے گھر لے کے گئے. کہنے لگا مجھے آپ سے کوئی پیسے ویسے نہیں چاہیے، اگر آپ مجھے کوئی بھی راشن ایک وقت کا دے سکتے ہیں نا دے دیں آپ. تو انہوں نے جو پیک بنا ہوا تھا جو کہ 15 دن کا راشن ہے وہ لے کے گئے. تو اس کا گھر کہیں اندر ہی تھا نیو کراچی میں. تو اس کی وائف تھی، جب وہ گئے انہوں نے گھر کی حالت دیکھی تو ایک کمرہ تھا اور ایک چھوٹا سا کچن تھا، اور بس وہی ایک جگہ تھی جہاں پہ وہ رہ رہے تھے. 80 گز کا شاید گھر ہوگا یا اور چھوٹا ہوگا. تو اس کی بچیاں، وہ وائف اس کی دیکھ کے راشن کو رونے لگی. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی اب تو راشن آ گیا ہے، یہ ہو گیا. کہنے لگے نہیں میں تو خوشی سے بس رو رہی ہوں، میری بچیاں جو ہیں اصل میں روتے روتے بھوک کھانا مانگتے مانگتے سو گئی تھیں. وہ کہہ رہی تھیں ابو سے کہ بھائی آپ کیوں نہیں ہمیں دیتے ہیں کھانا. وہ 2 چھوٹی بچیاں تھیں تو انہوں نے ان کو کف سیرپ پلا کے سلا دیا تھا کہ یہ بچیاں کسی طرح سو جائیں. تو یہ اس سوسائٹی کا ظاہر چیلنج ہے جو کہ دائر گراؤنڈ پہ ہیں تو یہ پتہ چل رہا ہے، لوگوں سے مل رہے ہیں تو یہ پتہ چل رہا ہے ایسے معاملات ہیں. ایک آدمی اس نے اورنگی ٹاؤن میں وہ ملا جو کہ بیچارہ بے ہوش پڑا ہوا تھا. تو لوگوں نے سمجھا کہ وہ کووڈ کا پیشنٹ ہے، کوئی اس کے قریب نہیں جا رہا. بہرحال کچھ لوگ گئے تو دیکھا کہ وہ بالکل نقاہت سے گر گیا تھا. اور اس کے یہاں بھی معاملہ یہ تھا، وہ تھوڑا سا پہاڑی پہ رہتا تھا اور اس کا وہاں کوئی جاننے والا نہیں تھا اور وہ مانگ بھی نہیں سکتا تھا، وہ محنت کر کے کماتا تھا. تو اس کو پھر لے گئے اور اس کو پھر وہ دیا، کھانا دیا اور وہ سب کیا. کچھ کام انہوں نے اچھے کیے، مطلب کچھ انوویٹو کام بھی کیے کہ اب یہاں پہ نا تندور انہوں نے کھول دیے ہیں، اور وہ تندور ایسے ہیں کہ ان میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی آئے روٹی لے، وہ 10 روپے کی 3 روٹی رکھی ہوئی ہے، جو پیسے دے یا نہ دے. تو ہوتا یہ ہے کہ جتنی روٹی انہوں نے پہلے دن جو ہے وہ 100 روٹی ہوئی، ایک دن 200 ہوئی، اب وہ ایک تندور سے 1500 روٹی لوگ لے جاتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ پیسے اس کیش کاؤنٹر میں، وہ ڈونیشن باکس میں اس سے زیادہ آ رہے ہیں، کیا نام ہے، جتنی روٹی جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آتا ہے اور ڈونیٹ کر کے وہ چلا جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ بھی ایک پازیٹیو بات ہے. لوگوں نے کاسٹ پہ سبزیوں کے اسٹال لگا دیے ہیں جس میں جو ہے وہ سبزیاں وہ ہوتی ہیں. سوسائٹی نے اوور آل کیسے بیہیو کیا، یہ دیکھیں، یہ وہ باتیں ہیں جو میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا. اور میں ایک واقعہ ابھی کسی کا پڑھ رہا تھا، ایک پولیس والا ہے، کہیں پنجاب میں تھا وہ، تو صبح سے شام یہ ڈیوٹی کر رہا ہے. آج کل ظاہر ہے ڈیوٹی سخت ہے کیونکہ لاک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. تو وہ بیچارہ پورے دن کی ڈیوٹی کرنے کے بعد گھر جانے سے پہلے وہ ایک تھیلیسیمیا سینٹر گیا. وہاں پہ اس نے بلڈ ڈونیٹ کیا کیونکہ اس نے کہیں واٹس ایپ پہ میسج آیا تھا کہ بھائی یہ جو تھیلیسیمک بچے ہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں تو ان کو بلڈ نہیں مل رہا. تو الحمدللہ یہ بھی ایک ایگزامپل ہے. عام سا آدمی، پولیس والا جو ان جنرل، ہم ظاہر ہے پولیس والوں کو ان جنرل گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی معاملات ہیں. ایک ہمارے دوست جو ہیں یہیں گلشن میں رہتے ہیں، ان کی ٹائر پنکچر ہو گیا تو وہ گئے ڈھونڈتے ایک پنکچر والے کے پاس. ایک ہی دکان کھلی ہوئی تھی، وہاں گئے، اس بچے نے پنکچر لگایا تو انہوں نے اس کو 100 روپے ایکسٹرا دیے. تو اس نے کہا انکل مجھے نہیں چاہیے، آپ یہ جو لوگ بیچارے ڈیزرونگ ہیں نا ان کو دے دیں، میرے پاس تو الحمدللہ بہت ہے. وہ چھوٹا سا بچہ کوئی 10-11 سال کا. تو یہ بھی ہمیں جو ہے ایک امیزنگ سٹوری ملی. ایک بوڑھے صاحب وہ راشن کی تلاش میں نکلے اور ان کو اینولپ میں 5 لاکھ روپے ملے، اور وہ بوڑھے صاحب اس اینولپ کو لے کے گئے کسی کے پاس، ان کو ڈی سی آفس میں، اور انہوں نے کہا بھائی یہ مجھے 5 لاکھ روپے ملے ہیں اور یہ آپ رکھ لیجئے. اور پھر ان کو راشن دیا گیا. تو وہ برے حال میں صرف راشن کی تلاش میں نکلے تھے. ایک عورت نے جو ہے وہ اس کے گھر میں کوئی لائنز ایریا یہاں پہ جگہ ہے،
اس کے گھر میں لوگ گئے, اس علاقے میں راشن بانٹ رہے تھے, وہ اکیلی رہتی ہے, وہ بیوہ خاتون ہیں, اکیلی رہتی ہیں. ان کے گھر میں گئے تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے تو راشن مل چکا ہے, میرے پاس 15 دن کا راشن ہے, وہ آپ سامنے والوں کو دے دیں, وہ مانگ نہیں رہے ہیں تو آپ ان کے یہاں پلیز دے دیں, ان کے یہاں راشن نہیں پہنچا ہے, مجھے معلوم ہے. بہت سارے لوگوں نے, آپ یقین کریں کہ کیا کیا ہے کہ رینٹس ڈیفر کر دیے ہیں, اپنے کرایہ داروں سے, اپنے دکانداروں سے رینٹ وہ نہیں لے رہے ہیں. یہ سب وہ باتیں ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ میڈیا میں نہیں آئیں گی, میڈیا میں خالی خرابی اور ڈپریشن آپ کو دکھائیں گے. ایک آدھ میں آپ کو ذرا ویڈیو دکھاؤں کہ کس طرح یہاں پہ لوگ راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ الخدمت کے والنٹیئرز کی ٹیم یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ گھر گھر جا کے اسپرے کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک اپارٹمنٹ ہے, وہاں گئے, انہوں نے اسپرے کیا, اور اس کے بعد پھر یہ وہاں پہ کوئی فنڈ ریزنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ ٹیم نکلنے لگی تو یہ ایک بچہ اور یہ بچی آیا کہ انکل یہ آپ ہم نے گلک رکھا تھا کہ ہم عید میں توڑیں گے, لیکن آپ ہم سے لے لیں ابھی, کیونکہ ہم جو ہے نا وہ اس میں کرونا میں ہم فنڈز ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ماشاءاللہ اسی سوسائٹی کی بات ہے جہاں پہ ہم اتنی کرپشن کا رونا رو رہے ہوتے ہیں. خدا ناراض کر بیٹھے, یہ ہم سب کیا کر بیٹھے, بہت پرواز کر بیٹھے. خدا ناراض کر بیٹھے, بہت مصروف رہتے تھے, ہواؤں پر حکومت تھی, تکبر تھا کہ طاقت تھی, بلا کی بادشاہی تھی. سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بلا بیٹھے, بہت پرواز کر بیٹھے. خدا ناراض کر بیٹھے, مگن تھے اپنی دنیا میں, سبھی بے خوف رہتے تھے. تیری ہستی بلا کے ہم سبھی خاموش بیٹھے تھے. کوئی بے فکر بیٹھا تھا, کوئی مصروف سازش تھا, کوئی تختوں پہ بیٹھا تھا, کوئی دولت کا پیاسا تھا, کوئی. تو اس میں ایک چیز جو ظاہر ہے کہ لوگ نہیں اس طرح ریئلائز کر پاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ والنٹیئرز کا باہر نکلنا. مطلب اس وقت چیلنج یہ ہے کہ اصولی طور پہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی چاہیے, سب نے گھروں میں رہنا چاہیے, گھروں کو ڈس انفیکٹ کرنا چاہیے, سینیٹائز کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو بیچارے کسی سے نہیں مانگ رہے, وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور وہ مطلب کسی مدد کے چاہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی آئے اور ہماری مدد کر دے, ورنہ وہ تو کسی لائن میں نہیں لگنے والے. اب ہمارے ایک ساتھی ہیں, وہ کہیں باہر ہی ہوتے ہیں, یو کے میں تھے اور وہ پھنس گئے تو واپس آ گئے کراچی. انہوں نے کوشش کی کہ جا کے کہیں راشن بانٹ سکیں, اور وہ پورا ٹرک لے کے ان کے ٹرک پہ حملہ ہو گیا, اور وہ پتہ نہیں کس لوگوں نے کن لوگوں نے ان سے راشن لے لیا, ان کو نہیں پتا. الخدمت کرتی یہ ہے کہ جو لوگ کہیں لائن میں نہیں لگ سکتے, کہیں کسی سے بات نہیں کر سکتے, ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, ان کے گھروں پہ خاموشی کے ساتھ, کبھی رات کے اندھیرے میں, کبھی فجر کے بعد جا کے خاموشی سے راشن بانٹ دیتی ہے. ایسے بے تحاشا لوگ ہیں, مطلب میں بغیر ایگزیجریشن کے بول رہا ہوں کہ شاید لاکھوں میں ایسے لوگوں کی تعداد ہو جو کسی این جی او سے راشن نہیں لینا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کسی کا تھیلا ان کے گھر میں آئے اور ان کے بچوں کو پتہ چلے کہ میرے اماں نے یا میری ابا نے جو ہے وہ صدقہ لیا یا خیرات لی ہے. تو وہ ایسے لوگوں تک راشن پہنچانا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور یہ صرف اس طرح ممکن ہے کہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ والنٹیئرز ہیں, یہ ایک محلے میں سب کو جانتے ہیں, ان کے پاس لسٹ بنی ہوئی ہے, ان کے پاس کنٹرول ہیں, اور وہ خاموشی سے لوگوں کو جا کے دے رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے ہمیں باہر سے رابطہ کیا کہ
کہ بھائی ہم ان کی مدد کرتے تھے اور ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ لوگ نہیں ہیں, اور الحمدللہ الخدمت نے جا کے ان لوگوں کو سپورٹ کی. تو یہ والنٹیئرز رسک لے کے, مطلب اپنی جان کا رسک لے کے جو ہے یہ سارے کام کر رہے ہیں, اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ایک ڈاکٹر صاحب جو کہ کراچی میں گلشن حدید ہاسپٹل ہے وہاں پہ او پی ڈی چلا رہے تھے, اور ان کو وہاں پہ وہ پازیٹیو آیا, اور پھر وہ انڈس ہاسپٹل میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول کرے. تو یہ چیلنجز ہیں. الخدمت کا ٹارگٹ یہ ہے کہ بھائی رمضان آنے سے پہلے میکسیمم ڈیزرونگ لوگوں تک راشن پہنچا دیا جائے. جس طرح ہم ابھی سے رمضان پلان کر رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی جو بھی ہے گروسری کر لیں تاکہ رمضان میں نہ نکلنا پڑے. ٹارگٹ یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ, اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو بھی نہ نکلنا پڑے, صرف اس وجہ سے کہ وہ بیچارے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیٹھ گئے ہیں. تو الخدمت کوشش یہ کر رہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر دے. ایک اور میرے خیال میں ویڈیو ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو چلاتا ہوں ابھی. یہ میں بہادر آباد کلب میں ہوں اس وقت, اور یہاں پہ الخدمت نے بہت سارے جو پوائنٹس ہیں ان کے, اس میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے یہاں پہ ٹارگٹ یہ ہے کہ 50,000 راشن بیگز یہاں سے رمضان سے پہلے تک جو انتہائی نیڈی لوگ ہیں, جو کسی لائن میں نہیں لگ رہے, جو کہیں کسی سے مانگ نہیں رہے, ان تک پہنچایا جائے. تو یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں اور یہاں سے تیزی سے نکل جاتے ہیں. ابھی بھی آٹے کا ایک ٹرک باہر ہمیں ہمارے ایک دوست نے ڈونیٹ کیا ہے, اور وہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں, اور ان کو جب یہ پتہ چلا اس لوکیشن کا تو یہاں پہ آ کے وہ کر رہے ہیں. الخدمت کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ نیٹ ورک بہت وائڈ ہے اور بہت ٹرانسپیرنسی ہے, لوگوں کو انشور کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ واقعی نیڈی ہے. ادروائز اس وقت کراچی کا چیلنج یہ ہے کہ بے تحاشا لوگ سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں, لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں یہ سب سامان لینے کے لیے, جو کہ خاصا مشکل ہو جاتا ہے ان کو مینج کرنا. بلکہ ہمارے ایک ساتھی جو یہاں پہ موجود ہیں وہ بیچارے تنگ آ کے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ پلیز آپ ہی لوگ مینج کر سکتے ہیں, تو یہ ہمارا یہ آٹا جو ہے آپ مینج کریں اور آپ ہی ڈسٹریبیوٹ کریں. تو میری گزارش تمام لوگوں سے یہ ہوگی کہ پلیز اس کو سپورٹ کرتے رہیں تاکہ رمضان آنے سے پہلے جو بیچارے وہ لوگ جو کسی سے نہیں مانگ سکتے, کسی سے بول نہیں سکتے, کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں راشن چاہیے, ان لوگوں تک کسی طرح راشن پہنچا دیا جائے. بہت شکریہ. الخدمت جہاں ضرورت. آخری بات یہ ہے کہ مطلب الخدمت, جیسا میں نے انیشیل سلائیڈ میں کہا تھا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ پاکستان انشاءاللہ گرو کرے گا, پاکستان پروگریس کرے گا. اٹس اے جرنی, پاکستان ایک جرنی سے گزر رہا ہے, اور جو ہے الخدمت کی پوری ٹیم جو ہے وہ گراؤنڈ پہ موجود ہے, ساری سپورٹ کر رہی ہے سوسائٹی کو بہتر بنانے میں. ایک کتاب ہے, میں گزارش کروں گا لوگوں سے, رمضان کے بعد, رمضان میں تو قرآن ہی پڑھیں, حدیث پڑھیں, لیکن رمضان کے بعد اگر ٹائم ملے تو ایک کتاب ہے گورننگ دی انگورنیبل. وہ ڈاکٹر عشرت حسین کی کتاب ہے جو کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر رہے ہیں, اور ابھی بھی کیبنٹ میں وہ جو اکنامک ٹیم ہے اس کے ممبر ہیں. تو وہ ایک بات یہ لکھتے ہیں کہ جو پاکستان کے شروع کے جو 20 سال تھے اس میں جو ہے پاکستان کی ایکسپورٹ اور پاکستان کی مینوفیکچرنگ جو ہے, جو کمبائنڈ مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ جو سنگاپور, انڈونیشیا, ملیشیا, ٹرکی, کوریا, ان سب کی ایکسپورٹ اور مینوفیکچرنگ سے زیادہ تھی پاکستان کی فرسٹ 20 ایئرس کی. مطلب یہ کہ 1947 میں پاکستان بنا اور 1967 میں ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ ہماری ایکسپورٹ اور ہماری مینوفیکچرنگ وہ سارے اسٹیبلش ملکوں سے زیادہ تھی. وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جو مائگریٹ کر کے آئے تھے 10 ملین لوگ, جو جب وہ بیوروکریسی میں گئے تو اتنے آنیسٹ تھے, وہ اتنے کمپیٹنٹ لوگ تھے, ان کو اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف تھا, وہ اتنی اسٹرانگ ٹیم تھی کہ انہوں نے پاکستان کو, جو کہ ایک بالکل چھوٹی سی ریاست تھی, چھوٹا سا ملک تھا, 10,000 مسائل تھے جو آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, اس کو ایک ڈفرینٹ لیول پہ لے گئے تھے. معاملہ یہ تھا کہ امریکن بیوروکریسی آئی اور وہ پاکستان کی بیوروکریسی سے ملی, اور وہ سمجھنا یہ چاہ رہے تھے کہ بھائی آپ نے یہ گروتھ کیسے اچیو کی ہے. جرمنی نے ہم سے کہا کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ بہت سارے ورکرز چاہیے, اور ہم نے منع کر دیا کہ بھائی ہمارے پاس تو خود جو ہے انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے اور گروتھ ہو رہی ہے, تو ہم جو ہے ہم آپ کو کیسے دے سکتے ہیں. تو لیسن یہ ہے, اور میں نے آپ کو مثالیں بھی دیں,
مائکرو فائنانس کی اور ان لوگوں کی اس بچے کی جو ٹائر والا بچہ ہے اور ان خاتون کی اور اس بابے کی جس کو 5 لاکھ ملے اور اس پولیس والے کی اور ان لوگوں کی جو بیچارے رات بھر میں یہ جو والنٹیئرز ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو گھروں تک پہنچا رہے ہیں کہ اس معاشرے میں بہت خیر ہے. دعا یہ کرنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر لوگ ہم پہ لے آئے, بہتر ٹیم آ جائے. یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے, یہ کوئی ایک آدمی, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایک آدمی آیا ہو اور اس نے دنیا پلٹ دی ہو. یہ پورا ٹیم ورک ہے. ہم کارپوریٹ میں بھی کام کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ٹیم ہوتی ہے, گھر میں بھی ہوتا ہے. تو لوگ جب کام ڈسٹریبیوٹ کر کے چلتے ہیں تو ہی گھر بھی آگے بڑھتے ہیں. تو اسی طرح ملک بھی ہے. دعا کریں اور اپنی اپنی کوشش بھی کریں, ان بائزڈ کوشش کریں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں بہتر لوگ آئیں اور یہ ملک آگے بڑھے اور اس ملک میں بہت خیر ہے. میں آخری ویڈیو کے بعد اپنی بات ختم کروں گا. یہ آیت جو ہے وہ آخری آیت ہے اور یہ لوگوں کو پڑھ لینی چاہیے. یہ رمضان کے حوالے سے ہے. مال جو لوگ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں ہو گئے اور ہر بال میں 100 دانے, اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے, وہ بڑی کشش والا سب کچھ جاننے والا ہے. اس ویڈیو سے پہلے بس میں یہ ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے اور وہ میرے اپنے اوپر بھی ہے اور سب کے لیے ہے کہ بھائی جو حدیث ہے نا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے. تو مسلمانوں کو مال سے محبت تو ہوگی کہ ایک اپارٹمنٹ اگر ہو گیا ہے تو دوسرا بھی ہو جائے, اور ایک پلاٹ ہو گیا ہے تو ایک اور بھی ہو جائے. اگر ڈی ایچ اے میں گھر ہو گیا ہے تو بحریہ میں بھی ہو جائے, اور اگر بحریہ ڈی ایچ اے ہر جگہ ہو گیا ہے تو ایک دبئی میں بھی ہو جائے. لیکن اس مال سے محبت سے نکل کے ہی جو ہے وہ آدمی جب صدقہ اور خیرات کرے گا تو وہ جو پھر سورہ منافقون میں جو آیت نمبر 10 ہے وہ بھی ہمیں پڑھ لینی چاہیے کہ جس کا جو کرکس ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جب آدمی کو اپنی موت سامنے نظر آ جائے گی اور جب موت جو ہے وہ یہاں پہ بالکل حلق میں یہاں پہ آ جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ سے ایک بات کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے کہ میں ذرا دنیا میں واپس چلا جاؤں اور میں کچھ صدقہ کر دوں. تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ آدمی نماز کی بات نہیں کرتا, روزے کی بات نہیں کرتا, جہاد کی بھی بات نہیں کرتا کہ آپ مجھے ٹائم دے میں روزہ رکھ لوں اور نماز پڑھ لوں اور یا جہاد کر لوں. بولتا ہے بس مجھے تھوڑا سا وہ دے دیں موقع, میں ذرا صدقہ کر کے آ جاؤں. کیونکہ وہ صدقہ جو ہے نا قیامت کے دن جو ہے وہ سایہ کرے گا جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا. جب ہم پرماننٹ لائف میں جائیں گے, جو سب نے جانا ہے, اٹ جسٹ اے میٹر آف ٹائم, سب نے جانا ہے پرماننٹ لائف میں اس ٹیمپرری دنیا سے, تو وہاں جو ہے وہ صدقات ہی ہمارے جو ہے وہ کام آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مال کی محبت ہمارے اندر کچھ کم ہو. اس کووڈ سے لیسن ہم یہ لرن کریں کہ زندگی میں سادگی لائیں اور اپنے حصے کا کام کریں, اور اللہ تعالیٰ کی وہ جو جنت ہے جس کا وعدہ اس نے کیا ہوا ہے اس میں ہم سب داخل ہو سکیں. پھر یہ آخری ویڈیو اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ سوال جواب لیں گے. یہ ویڈیو ہمیں پاکستان کے لیے امید دلاتی ہے. Warning gate 3 set, they're off and he has missed it. To the roar of the crowd, he missed it by probably 2, Pakistan Star. Kingsfield was away fast, as was Right Call. Carefree Prince wider out, pushing on. Colossus is racing handy, followed by Radiant Steed, and then 2 further back to Car Ying Kid from Amber Dragon. Super Leaders caught wide from 10 Flames and Run Forest down on the rail. A length and a half further back then to Marble Hero. 2 back Citron Spirit, a length away to Acturiot, and Pakistan Star is 10 to 12 from the pace. And last of all, as they sweep down the side, 800 metres to go. And Kingsfield shows the way and he slows them up. Leads by a length to Carefree Prince. Right Call is third, Colossus fourth, Radiant Steed, Run Forest, followed then by Amber Dragon as they come up towards the bend. Car Ying Kid, Marble Hero down on the rail, 10 Flames Super Leader, Citron Spirit, Acturiot, Pakistan Star is last of all, and Chadwick peels him to the outside. They're in the stretch, 400 metres out. Kingsfield, joined by Carefree Prince, to the roar of the crowd here at Shah Tin. Here he comes, Pakistan Star emerging down the middle. Carefree Prince, Kingsfield, Marble Hero up the rail. Pakistan Star still coming, sweeping to the lead. What an amazing turn of acceleration. Pakistan Star race to the lead from Marble Hero. Oh, he's a ripper. Pakistan Star from Marble Hero and Kings. جزاک اللہ خیر. اور میرا خیال اگر کوئی سوال ہو, کوئی بات ہو تو وہ ہمارے ماڈریٹر ہیں عاطف بھائی. باقی یہ کہ اگر کسی کو یہ پریزنٹیشن کہیں اور ڈیلیور کروانی ہو, کوئی بات اچھی لگی ہو تو ہم لوگ حاضر ہیں.
ہم یہ انشاءاللہ ارینج کر سکتے ہیں. کسی نے کوئی بات پرسنلی الگ سے کچھ پوچھنی ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر جن لوگوں کے پاس ہے اور جن لوگوں سے رابطہ کیا ہے اور جن کے ریفرنس سے آئے ہیں وہاں سے وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ماڈریٹر ہیں وہ بتائیں گے کہ اگر کوئی سوال ہے یا کوئی بات ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. اشر بھائی، جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے ہمارے پاس کوئی سوالات ایسے نہیں ہیں جو کہ آپ نے کور نہیں کی ہیں. ہمارے پاس 2 ہی سوالات آئے تھے. تو ہم چونکہ کافی ٹائم ہم نے اپنے ناظرین کا لے لیا ہے، ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. میں درخواست کروں گا دعا کی میاں حامد بھائی سے. میاں حامد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہم سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ہمیں معاف فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یا اللہ جو رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ لگا ہے ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ اس رمضان المبارک تک ہمیں زندگی عطا فرما. ہمیں اس رمضان المبارک کی تمام برکات، تمام رحمتیں، تمام برکتیں، مغفرت، نار جہنم سے نجات، سب کچھ یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ تو ہم پر اپنا رحم اور کرم فرما دے. جس آزمائش کا اس وقت پاکستان، پوری اسلامی دنیا اور پوری دنیا یا اللہ اس وقت آزمائش کا شکار ہے، یا اللہ تو اس آزمائش سے ہمیں نکال. یا اللہ ہماری مدد فرما، ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا اللہ ہمارے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا اللہ جو بھائی تیرے دین کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یا اللہ جو بھائی بہنیں بچے جو بھی تیرے دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی کوششوں میں برکتیں عطا فرما. سب کو ہمت عطا فرما، جرت عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں ایمان کی طاقت عطا فرما. یا اللہ تو ہمارے دلوں کا زنگ دور فرما دے، ہمارے دلوں کی سیاہی دور فرما دے. یا اللہ اپنے ایمان کے نور سے منور فرما دے. ہمارے ذہنوں کے یا اللہ روشن فرما دے. اپنے دین پر ہمیں استقامت عطا فرما دے. یا اللہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرما دے. ان کے احکامات کو جاننے، سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ قرآن عظیم الشان کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے دل کا سرور بنا دے. ہمیں قرآن عظیم الشان کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا اور اس کی دعوت کو پھیلانے والا بنا دے. یا اللہ پاکستان پر اپنا رحم اور کرم اور برکتیں نازل فرما. یا اللہ جن جن ملکوں میں ہم موجود ہیں، یا اللہ ان تمام ممالک پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرما. یا اللہ اس پوری دنیا پر یا اللہ اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرما. یا اللہ سب سے بڑی تری رحمت تیرا دین ہے، یا اللہ تو اس دین کو اس پوری دنیا میں غالب فرما دے. یا اللہ ہمیں قوت عطا فرما دے، ہمیں ہمت عطا فرما دے، ہمیں جرت عطا فرما دے. یا اللہ کہ ہم تیرے دین کے پیغام کو مشرق و مغرب ہر کونے میں تیرے دین کے پیغام کو پہنچائیں اور تیرے اس دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کر سکیں. یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے گھروں پر اپنا رحم فرما، ہمارے اعزہ پر، اقربا پر، یا اللہ سب پر اپنا رحم فرما. یا اللہ ہمارے دوستوں میں، احبہ میں، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، مسلمانوں میں، یا اللہ جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما دے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں وسعت کے ساتھ رزق حلال عطا فرما دے. یا اللہ جو کسی بھی قسم کی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسانیوں سے تبدیل فرما دے. یا اللہ سب کے رزق میں، جان، مال، عزت، آبرو سب چیزوں میں اللہ برکت عطا فرما دے. یا اللہ آج اس محفل کا جن بھائیوں نے انعقاد کیا ہے، جس نے کوشش کی ہے، سب کی کوششیں اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما لے. یا اللہ جتنے بھائیوں نے، بہنوں نے، بچوں نے، یا اللہ خاندانوں نے اس پروگرام میں آج شرکت کی ہے، یا اللہ سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما لے اور ہمیں مسلسل جد و جہد کرنے کی، کوشش کرنے کی اور اس آنے والے رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک. میں نہایت مشکور ہوں اشر گرامی صاحب اور میاں حامد صاحب کا اور آپ سب حاضرین مجلس کا.
جنہوں نے اس پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ حاضر ہونا قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔